اپنے ارد گرد دیکھیے، آپ کو ایسے بڑے لوگ ملیں گے جن کی زندگی کچھ اس طرح کی ہوگی کہ آپ کو رنگ و روپ ہر طرح کا نظر آئے گا۔ اگر آپ دیدہ بینا نہیں رکھتے تو آپ ان کی زندگی پہ رش کر اٹھیں گے، جس طریقے سے بنی اسرائیل نے قارون کی زندگی پر رش کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کو ان کے گھر بھی نظر آئیں گے، گاڑیاں بھی نظر آئیں گی، پیسہ بھی نظر آئے گا، عہدہ بھی نظر آئے گا، یہاں تک کہ آپ کو ان کی شخصیت بھی نظر آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے بہترین لباس پہنا ہوا، آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو بہترین خوشبو آپ کا استقبال کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ کا دل موہ لیتی ہو، لیکن جب آپ دیدہ بینا رکھتے ہو تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس رنگ و روپ کی اس تصویر کے پیچھے کچھ سیاہی مائل ہے۔ آپ قلب کی حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس شخص کی آنکھوں میں جھانک کر اس کی روح تک جا سکتے ہیں، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی روح کا درد ہے وہ کتنا زیادہ ہے، اس کی روح کس کرب میں ہے، اس کا اندر کس تکلیف میں ہے، اور وہ اس مادی ترقی میں اس کو چھپا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی روح کے اس درد کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک اور غزل شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس غزل کا جو ردیف ہے وہ کافی منفرد ہے۔ اس کا ردیف ہے سیاہی مائل۔ میرا نہیں خیال یہ ردیف کہیں اردو زبان میں استعمال ہوا ہوگا، یا اگر ہوا ہے تو کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا۔ اس کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ خواب خوش رنگ تھے، تعبیر سیاہی مائل۔ خواب خوش رنگ تھے، تعبیر سیاہی مائل، رات روشن تھی بے تنویر سیاہی مائل۔ اگر ہم حقیقی خوابوں کی بات کریں تو بہت سے خواب تو ایسے ہوتے ہیں جو نفس کی طرف سے ہوتے ہیں، اس کو تو آپ چھوڑ دیں۔ بہت سے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ چھوڑ دیں۔ لیکن جو حقیقی خواب بھی ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو خواب بھی خوبصورت ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر بھی خوبصورت ہوتی ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کا خواب تھا، اس کی تعبیر بھی بہت خوبصورت۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو خواب تو خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کی تعبیر خوبصورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر خواب میں اپنے کسی مرے ہوئے عزیز کو دیکھنا، لیکن اس خواب کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ موت کے قریب ہیں، آپ مرنے والے ہیں۔ اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو خواب تو اچھے نہیں ہوتے لیکن ان کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے، جیسے شدید سردی کے موسم میں آگ کو دیکھنا۔ آپ تو شاید اس کو دیکھ کے ڈر جائیں لیکن اس کی تعبیر آپ کے لیے بہت اچھی ہوگی۔ تو ایک تو یہ حقیقی خوابوں کی داستان ہے کہ خواب کئی دفعہ خوش رنگ ہوتے ہیں لیکن ان کی تعبیر سیاہی مائل ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ خواب اچھا ہو تو اس کی تعبیر بھی اچھی ہو۔ اور پھر وہ دوسرے خواب بھی ہیں جو مجازی خواب ہیں، جو ہم اپنی زندگی کے اندر جیتے جاگتی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ خواب پالے ہوتے ہیں، ہم نے 100 برس کا ایک سامان کیا ہوتا ہے اور ہمیں پل بھر کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ ہم کسی راستے پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا راستہ ہے، اس سے ہم زندگی میں بہت کچھ حاصل کر لیں گے، لیکن ہم ایک مادی سفر پر ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہم اپنی روحانیت کی قیمت دے رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم اپنی انسانیت کی قیمت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس تناظر میں خواب ہے کہ خواب کچھ رنگ تھے، تعبیر سیاہی مائل۔ خواب تو بہت اچھے تھے جو زندگی میں دیکھے، جو خواب نظر آئے یا جو خواب تشکیل دیے، لیکن جو ان کی تعبیر تھی وہ سیاہی مائل تھی، وہ اندھیرے کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ اور رات روشن تھی پہ تنویر سیاہی مائل، کہ رات تو آپ کو روشن لگ رہی تھی، رات میں آپ کو لگ تو رہا تھا کہ روشنی ہے، لیکن وہ روشنی خود بھی سیاہی مائل تھی۔ اس روشنی کے اندر بھی وہ ایک پیسمزم موجود تھا، اس کی جو تنویر تھی وہ سیاہی سے بھرپور تھی۔ تو بعض زندگیاں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ وہ ایک ایسی رات ہوتی ہیں جس کے اندر موجود روشنی کے اندر بھی آپ کو تاریکی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، جس کے اندر موجود خوش رنگی کو دیکھ کر بھی آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی تعبیر سیاہی مائل ہوگی۔ تو اللہ ہم سب لوگوں کو ایسے خوابوں سے بچائے اور ایسی تعبیروں سے بچائے۔ اور ہے کہ ذات بے مایا کے زندان میں پابستہ تھا میں، ذات بے مایا کے زندان میں پابستہ تھا میں، خاک میں لپٹی تھی زنجیر سیاہی مائل۔ یہ ایک نقشہ ہے ذات کے اندر کا کہ جب انسان کو پہلی دفعہ یہ ادراک ہوتا ہے کہ وہ ایک نفس امارہ کا مارا ہوا شخص ہے، اور وہ پہلی مرتبہ اپنی ذات کے اندر جھانک کر دیکھتا ہے، تو وہی شخص جو بڑا خوش و خرم ہوتا ہے، اس کو لگ رہا ہوتا ہے اس نے دنیا میں بہت حاصل کیا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس رشتے ہیں، اس کے پاس ترقی ہے،
اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی ذات کتنی بے مایا ہے اور ایک زندان کی طرح ہے جس کے اندر اس کی روح قید ہے، اس کی شخصیت قید ہے۔ اللہ نے اس کی جو شخصیت اس کے جسم میں ڈالی تھی، وہ روح جو اس بدن کے زندان کے اندر ڈالی تھی، وہ بیچاری پابستہ پڑی ہے، اس کے آپ نے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو ایک طرح سے قید کیا ہوا ہے۔ اس روح کی آپ سن ہی نہیں رہے، آپ صرف جسم کی سن رہے ہیں۔ آپ کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ روح کتنی پیاسی ہے، روح کتنی تشنا ہے آپ کی ذات کے اندر۔ تو جب میں نے بھی پہلی دفعہ اپنے اندر دیکھا تو مجھے بھی یہی نظر آیا کہ ذات بے مایا کے زندان میں پابستہ تھا میں، اپنی ہی ذات کے ایک زندان کے اندر۔ وہ ذات جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، وہ جسم جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اس کے اندر ایک زندان تھا، اور اس زندان کے اندر میں تو ایک پابستہ پڑا ہوا تھا، میں تو بندھا ہوا پڑا تھا، میں تو ایک قیدی کی طرح پڑا ہوا تھا، اور خاک میں لپٹی تھی زنجیر سیاہی مائل۔ وہ جو نفس کی زنجیر تھی وہ میرے پاؤں کو پڑی ہوئی تھی، خاک میں لپٹی ہوئی تھی، وہ میں زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا، کوئی روشنی نہیں تھی، کوئی نور نہیں تھا، کوئی اڑان نہیں تھا۔ ہوں، اور میں ایک سیاہی مائل زنجیر کے ساتھ، سیاہی مائل وہ زنجیر اس لیے ہے کہ جو زنجیر مدتوں سے پڑی ہوگی وہ اپنا رنگ بھی کھو دے گی، وہ بھی مٹی کے رنگ میں مل کر مٹی کی جیسی ہو جائے گی۔ سب پتہ چلتا ہے کہ کتنے کرنوں سے میری ذات قید کے اندر تھی، کتنے کرنوں سے میں ایسے بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ میرا نفس مجھے کس طریقے سے قیدی بنا کے بیٹھا ہوا۔ تو یہ ایک نقشہ ہے کہ جس طرح زندان کے اندر کوئی شخص بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے پاؤں کو زنجیر بندھی ہوتی ہے، دہائیوں سے بندھی ہوتی ہے، تو وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، مٹی میں کس طریقے سے وہ اٹا ہوا بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی رمق نہیں ہوتی۔ بہت سے انسانوں کی ذات کے اندر بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، ان کی روح بس بیٹھی رہ جاتی ہے ان کی ذات کے زندان میں، اور وہ کسی اور چکر میں باہر گھومتے رہتے ہیں۔ اور ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ روشن ہے نگاہوں کے چراغ، میں سمجھتا تھا کہ روشن ہے نگاہوں کے چراغ، آئینے میں دکھی تصویر سیاہی مائل۔ یہ بھی وہی معنی ہے کہ جب اپنی ذات کے بارے میں آپ پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میں کیونکہ اس دنیا کو اپنی روشن آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں، اور میں اس دنیا کی ساری رنگینی کو انجوائے کر سکتا ہوں، مزے لے سکتا ہوں اس دنیا کی ساری رنگینی کے، تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میری جو نگاہوں کے چراغ ہیں وہ روشن ہیں، میری آنکھوں کے اندر چراغ روشن ہے، زندگی ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی ہمت ہے، حوصلہ ہے، میں اس دنیا میں بڑا کچھ کر سکتا ہوں، دنیا سے بڑا کچھ حاصل کر سکتا ہوں، بہت کچھ کشید کر سکتا ہوں اس مادی زندگی سے۔ لیکن پھر جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو ایک سیاہی مائل تصویر نظر آئی، بالوں میں چاندی بھی نظر آئی، چہرے پہ جھریاں بھی نظر آئیں، یہ بھی نظر آیا کہ جلد کے اندر اب وہ چیز ہی نہیں ہے جو جوانی کے اندر موجود تھی۔ وقت تو انسان کو کھا رہا ہوتا ہے، وقت تو انسان کو کھا جاتا ہے، تو کبھی کبھی مدت کے بعد اگر آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا ہے۔ وہ جس کو آپ ترقی سمجھتے رہے ہیں کہ میں نے گھر بنا لیے، گاڑی لے لی، یا خود حاصل کر لی، آگے بڑھ گیا، حقیقت میں آپ کو کچھ بھی نہیں حاصل ہو رہا ہوتا۔ پھر آپ کو آئینے میں نظر آتا ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے ایک تصویر ہے، یہ ایک سیاہی مائل ڈھلتی ہوئی زندگی کی تصویر ہے، وہ نگاہوں کے چراغ کب کے بجھ چکے ہیں۔ تو زندگی کا سورج جب نصف نہار سے آگے گزر جائے تو باہر کی بجائے ذرا اندر بھی دیکھنا چاہیے، اپنی آنکھوں میں بھی جھانکنا چاہیے، اپنی ذات کی حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے، تاکہ اس بات کا احساس ہو کہ لحد کتنی قریب ہے، اور ہم جو کچھ حاصل کر رہے ہیں وہ ہم لحد کے اندر لے کر نہیں جا سکتے ہیں۔ اور ہے کہ بعد از رزم زماں ایک زمانے نے پڑھی، بعد از رسم زماں ایک زمانے نے پڑھی، خاک اور خون کی تحریر سیاہی مائل۔ یہ جو تاریخ کو بدل دینے والے واقعات ہوتے ہیں، تاریخ کو بدل دینے والی جنگیں ہوتی ہیں، رسم زماں ہوتی ہیں، یہ جب ہو رہی ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ ان سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ہم جنگ بدر کا ذکر سنتے ہیں، کتنے لوگ، گنتی کے کچھ لوگ، 313 لوگ، کوئی بھی نہیں جانتا تھا، پوری دنیا ناواقف تھی کہ ایک ایسی جنگ ہونے لگی ہے جو رزم زماں ہوگی، زمانے کا رخ بدل دے گی وہ زمین۔ جب وہ ہو رہی تھی تو کوئی اس سے واقف نہیں تھا، لیکن بعد رزم زماں ایک زمانے نے پڑھی، خاک اور خون کی تصویر سیاہی مائل۔ وہ جو خاک اور خون کی ایک تصویر بنتی ہے کہ کس طریقے سے وہ خون خاک پہ جمع اور کس طریقے سے وہ سیاہی مائل خون زمین نے جذب کیا اور کس طریقے سے وہ جنگ ختم ہوئی، اس کی تحریر پھر ہم بعد میں پڑھتے ہیں تو زندہ رہتی ہے وہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جو قربانی دی، کتنے لوگ تھے؟ 72 70 لوگ،
کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ، لیکن بعد از رزم زماں پھر زمانے میں جب اس کہانی کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ وہ کہانی کیا تھی، اس کی حقیقت کیا تھی۔ جب خون بھی خشک ہو گیا، مٹی نے جذب کر لیا، سیاہی مائل ہو گیا، جب اس میدان میں پہنچے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں صرف جمے ہوئے خون کی حیثیت تھی، تو پتہ چلا کہ یہ کتنی بڑی جنگ تھی، کتنا بڑا معرکہ تھا۔ یہ ایک سنت ہے، اور یہ سنت ہم آج کے دور میں بھی پوری کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ سنت آپ نے قتال کی صورت میں پوری کرنی۔ جہاد کبیر جو آپ کی ذات کے اندر ہوتا ہے، ہر شخص کی ذات کے اندر ایک کربلا برپے ہوتا ہو، ہر شخص کی ذات کے اندر ایک شمر ہوتا ہے، ہر شخص کی ذات کے اندر ایک خور ہوتا ہے، ہر شخص کی ذات کے اندر وہ ایک مقابلہ چل رہا ہوتا ہے خیر اور شر کا، اور اگر آپ اس کو جیت لیں تو پھر بعد از رزم زماں جب آپ اس رزم زماں کو اکیلے جیت لیں گے تو پھر دنیا کو آپ کی تاریخ بعد میں پتہ چلے گی، آپ کی زندگی بعد میں پتہ چلے گی، آپ نے کیا کیا ہے اس زندگی میں بعد میں پتہ چلے گا، پھر ایک زمانہ اس کو پڑے گا، پھر ایک زمانہ اس کو سمجھے گا۔ اور ہے کہ قلب روشن کے مقدر میں ستاروں کے سفر، قلب روشن کے مقدر میں ستاروں کے سفر، قلب تاریک کی تقدیر سیاہی مائل۔ جب کسی کا قلب روشن ہو جاتا ہے تو اللہ تو نہ زمینوں میں سماتا ہے نہ آسمانوں میں سماتا ہے، لیکن قلب مومن میں سما جاتا ہے۔ جب کسی کا قلب روشن ہو جاتا ہے اللہ کے نور سے تو اس کے قلب میں وہ وسعت آ جاتی ہے کہ اللہ اس کے قلب کے اندر آ سکتا ہے۔ وہ قلب، وہ روح جو اس قلب سے انرجی لیتی ہو، اس قلب سے غذا لیتی ہو، اس روح کے لیے تو کرنوں کا سفر ایسے ہوتا ہے جیسے ایک قدم ہو۔ تو جو قلب روشن ہوتا ہے وہ تو ستاروں کے سفر کر سکتا ہے، وہ تو کائنات کی حقیقتیں جان سکتا ہے، انفس میں بھی جان سکتا ہے اور آفاق میں بھی جان سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تو دیکھتا ہی اللہ کے نور سے، اس کے تو ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کی تو آنکھ اللہ کی آنکھ بن جاتی ہے، اس کا تو کان اللہ کا کان بن جاتا ہے، اللہ کے کان بن جاتا ہے۔ تو جو روشن ہو جائے جس شخص کا قلب، سمجھنے اس نے تو کائناتوں پر محیط حقیقتوں کو جان لیا، لیکن جو قلب تاریک ہے اس کی تقدیر ہی سیاہی مائل ہے۔ وہ قلب تاریک اس دنیا میں بھی ایسے ہی رہے گا کہ وہ جس طرح میں نے آپ کو پیچھے ایک شعر سنایا کہ ذات بے مایا کے زندان میں وابستہ تھا میں، خاک میں لپٹی تھی زنجیر سیاہی مائل، وہ قلب تاریک اس دنیا میں بھی ایسی زندگی گزارے گا کہ اس کے وہ اپنے قلب کے اندر ہی ایک اندھیرے کے اندر قید ہوگا، اسے کچھ پتہ نہیں ہوگا، اور مرنے کے بعد بھی اس کو کسی چیز کے اندر پابند کر کے رکھ دیا جائے گا، اسے کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ حقیقت کیا ہے۔ اس کو صبح و شام جہنم میں اس کا مقام دکھایا جاتا رہے گا، دنیا سے اس کا ہر رابطہ کٹ جائے گا، اس کو صرف وہ عذاب نظر آتا ہوگا جس کی طرف اس نے جانا ہے، یا اگر زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر کوئی عنایت ہوگی تو یہ ہوگی کہ اس کو سلا دیا جائے گا، وہ قیامت کے دن اٹھے گا، پھر وہ قیامت کی تکلیف سے گزرے گا۔ تو قلب تاریک کا مقدر ہی کچھ اور ہے، اور قلب روشن کی تقدیر کچھ اور ہے، قلب روشن کا مقدر ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ آپ نے اور میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ زندگی کے اندر ہم نے اپنے قلب کو کس حد تک مانجا لگانا ہے، کس حد تک صاف کرنا ہے، کس حد تک پیور کرنا ہے کہ ہم مرنے کے بعد بھی زندہ رہ سکیں۔ تو پھر اسی کے تواتر میں ایک اور شعر ہے کہ روح کے کرب کو ممتاز کیے دیتی ہے، روح کے کرب کو ممتاز کیے دیتی ہے، رنگ اور روح کی تصویر سیاہی مائل۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، آپ کو ایسے بڑے لوگ ملیں گے جن کی زندگی کچھ اس طرح کی ہوگی کہ آپ کو رنگ اور روپ ہر طرح کا نظر آئے گا۔ اگر آپ دیدہ بینا نہیں رکھتے تو آپ ان کی زندگی پہ رش کر اٹھیں گے، جس طریقے سے بنی اسرائیل نے قارون کی زندگی پر رش کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کو ان کے گھر بھی نظر آئیں گے، گاڑیاں بھی نظر آئیں گی، پیسہ بھی نظر آئے گا، عہدہ بھی نظر آئے گا، یہاں تک کہ آپ کو ان کی شخصیت بھی نظر آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے بہترین لباس پہنا ہوا، آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو بہترین خوشبو آپ کا استقبال کرتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ کا دل موہ لیتی ہو، لیکن جب آپ دیدہ بینا رکھتے ہو تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس رنگ و روپ کی اس تصویر کے پیچھے کچھ سیاہی مائل ہے۔ آپ قلب کی حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس شخص کی آنکھوں میں جھانک کر اس کی روح تک جا سکتے ہیں، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی روح کا درد ہے وہ کتنا زیادہ ہے، اس کی روح کس کرب میں ہے، اس کا اندر کس تکلیف میں ہے، اور وہ اس مادی ترقی میں اس کو چھپا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اپنی روح کے اس درد کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن اگر آپ دیدہ بینا رکھتے ہو تو پھر تو روح کے کرب کو مزید ممتاز کر دیتی ہے رنگ و روپ کی یہ تصویر، وہ جو زندگی میں اس شخص نے ایک اپنے ارد گرد حصار قائم کیا ہوتا ہے، حسن کا اور رنگ کا اور روشنی کا اور خوشبو کا اور نور کا،
वो सारा हिसार तोड़ते हुए आप उसके कल्ब तक जाते हैं, तो आप उसकी रूह की तकलीफ़ को मज़ीद मुमताज़ होते हुए देख सकते हैं, मज़ीद वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि इस स्याही माइल रूह की तकलीफ़ क्या है, ये किस कर्ब का हिस्सा है। अपने इर्द-गिर्द देखिए, आपको ऐसे बहुत से लोग नज़र आएँगे। और फिर मफ़ता है शेर का कि ये तो एक तरह से हड बीती, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कि मेरी ज़ात के ऊपर बीती है, ये तो शेर तो मेरी ज़ात के ऊपर गुज़रा हुआ शेर है कि जिस्म को तेल पिलाया है उदासी का इमाद, जिस्म को तेल पिलाया है उदासी का इमाद, ज़ात बननी ही थी शहतीर स्याही माइल। अगर आप पुराने ज़माने में, अब तो और तरीके भी आ गए हैं लकड़ी से सीज़न करने के, लेकिन अब से कुछ अर्सा पहले तक लकड़ी को तेल पिलाया जाता था, तेल दिया जाता था, वो तेल जज़्ब करने से वो लकड़ी पायदार हो जाती थी। फिर वो लकड़ी अगर घर की शहतीरों में डलती थी, तो वो 100-100 साल चलती थी। मुझे याद है, मेरे दादा का घर खानेवाल में, शहर में 1929 के अंदर बना था वो घर। और जब मैंने आखिरी मर्तबा उस घर को देखा 2009 में, तो उस घर को बने हुए 80 साल हो चुके थे, लेकिन उस घर की छतों में जो शेज़ीर पड़े हुए थे ना, उनको दीमक लगी थी, ना वो किसी तौर पर ख़राब हुए थे। जिस तरह आजकल आप गार्डर डाल देते हैं, उस ज़माने में उसी तरीके से वो लकड़ी के बीम डलते थे। तो मुझे याद है, मैं बचपन में पूछा करता था कि इतनी पुरानी लकड़ी ख़राब क्यों नहीं हुई? तो वो लकड़ी इसलिए ख़राब नहीं होती थी, तो उसको आपने तेल पिलाया होता था, पहले आपने उसको सीज़न किया होता था। तो वो तेल पिलाई हुई लकड़ी मज़बूत हो जाती थी, ना उसको दीमक लगती थी, ना उसको पानी से कोई फ़र्क पड़ता था। वो दहाइयाँ खड़ी रहती थी उसी तरीके से अपनी पूरी मज़बूती के साथ, पूरी आब-ओ-ताब के साथ। आपका ये जो जिस्म है, ये भी ऐसे ही है कि जैसे एक लकड़ी है, उसने पानी में फूल जाना है, उसे दीमक ने चाट जाना है। लेकिन मैं अक्सर ये याद करता हूँ कि जो लोग गम को कशीद करने की हैसियत रखते हैं, वो अपनी ज़ात को एक मज़बूत ज़ात बना सकते हैं। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ात को, अपनी ज़ात की लकड़ी को गम पिला गम पिलाया है, उसको उदासी के तेल में पलाया है। और जब आपने गम से कशीद किया अपनी ज़ात को, जब आपने उदासी से, तन्हाई से, सेक्लूज़न में अपनी ज़ात को पड़े रहने दिया, उसे सीज़न्ड किया हो, तो फिर आपकी ज़ात भी शेतीर बन जाती है। थोड़ी-सी स्याही माइल ज़रूर हो जाती है, थोड़ा-सा उसका रंग ज़रूर खराब हो जाता है, इसलिए कि जिस लकड़ी को आपने तेल पिलाया होता है, वो सफ़ेद नहीं रहती, वो थोड़ी-सी काली हो जाती है, थोड़ी-सी स्याही माइल हो जाती है। लेकिन ये ज़रूरी होता है उसकी ताकत के लिए, उसकी हिम्मत के लिए। मैंने भी अपनी ज़ात को, अपने जिस्म को उदासी का तेल मुद्दतों पिलाया है, तो अब मेरी ज़ात अगर एक शतीर बन गई है, अब अगर मेरी ज़ात इस काबिल हो गई है कि वो बोझ उठा सकती है, उसके ऊपर एक छत का बोझ डाल दिया जाए तो वो उसको उठाने के काबिल है, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। जिस्म को तेल पिलाया है उदासी का इमाद, ज़ात बननी ही थी शहतीर स्याही माइल। इंशाल्लाह फिर आपसे बात करूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।